رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی جب پورچ میں آ کر شہریار شاہ کی بلیک پراڈو رکی۔ معمول کی طرح اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے اور چہرے پر غصہ عیاں تھا جو اس کے آف موڈ کی گواہی دے رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا اپنی گرل فرینڈ سے جھگڑا ہوا تھا اور اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر شہریار شاہ کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور صوفے کی جانب بڑھا۔ ارادہ تھا کہ وہیں بیٹھ کر کچھ دیر سکون کرے گا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر صوفے پر پڑی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کشمالہ وہاں صوفے پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال پورے صوفے پر بکھرے ہوئے تھے، کچھ لٹیں اس کے رخساروں کو چھپائے ہوئے تھی۔ شہریار شاہ جس کا غصہ بھی 7ویں آسمان پر تھا، اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اسے جھنجھوڑ کر جگائے اور پوچھے کہ وہ اپنے کمرے کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا کشمالہ کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ یہ شہریار شاہ؟ کشمالہ کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی ابری۔ شہریار کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ بندہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کشمالہ نے کروٹ بدلی اور بڑبڑائی، کتنا غصہ کرتا ہے، ہر وقت جیسے کوئی غصے کی مشین ہو۔ شہریار شاہ نے گہری سانس لی اور اپنی مٹھی کو بھینچ لیا۔ وہ وہاں سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ سارا دن میرا سر کھاتا ہے اور رات کو بھی سکون نہیں لینے دیتا۔ کشمالہ نے ایک ہاتھ ہوا میں لہرایا جیسے وہ کسی کو دور بھگا رہی ہو۔ کتنا بدتمیز ہے یہ شہریار شاہ، کبھی کبھی تو دل کرتا ہے اس کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر ہی پھینک دوں۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ نیند میں بولنے کی عادت اسے کتنی بڑی مصیبت سے دو چار کر دے گی۔ دوسری طرف شہریار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے کشمالہ کا کاندھا پکڑا اور زوردار جھٹکا دیا اور کشمالہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اپنے انتہائی قریب شہریار کو دیکھ کر اس نے زوردار چیخ ماری، لیکن اگلے ہی پل شہریار نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کے بہت نزدیک پہنچ گیا تھا۔ کشمالہ اس کی سانسوں کی تپش اپنی آنکھوں پر محسوس کر کے بری طرح سے ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ شہریار کی لال انگارہ آنکھیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذرا دوبارہ کہو۔ اس نے کشمالہ کے لبوں سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے سوال کیا۔ کشمالہ کی زبان تو جیسے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ یا میرے اللہ، اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ اسے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ یکدم ہی حلق کے بل دھاڑا تو کشمالہ خوف سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں، لیکن اس دشمن جان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، اور اسے اس لڑکی سے فرق پڑتا بھی کیوں؟ یہ تو اس کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی تھی اور اس کے لیے ایک ناپسندیدہ وجود کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ بالکل چنگیز خان۔ کشمالہ یقیناً ابھی بھی نیند میں ہی تھی، کیونکہ اس کا دماغ اس کی زبان کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شہریار کو لگا تھا کہ وہ اسے سوری کہے گی اور تھوڑی دیر پہلے ہونے والی غلطی کی جس کے بارے میں شاید کشمالہ کو بھی نہیں پتا تھا اس سے معافی مانگے گی۔ کیا میں تمہیں چنگیز خان لگتا ہوں؟ اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ کشمالہ نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ سے زیادہ ہینڈسم، خوبصورت اور گبرو اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی شان میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتی، شہریار نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے وجود پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرو اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے کمرے میں ہی رہا کرو۔ یہ سن کر کشمالہ نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ ماموں اور ممانی کسی جاننے والے کی شادی پر گئے ہوئے تھے، آج انہوں نے وہیں پر ہی رکنا تھا۔
انہوں نے مجھے کہا تھا میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کروں اور جب آپ آئیں تو آپ کو کھانا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے لیے ترس رہا ہوں؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ میری زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ اپنی معصوم سی صورت اور یہ ادائیں دکھا کر تم مجھے اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے مس کشمالہ، کیونکہ میں تم جیسی لڑکیوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اب اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر مت آنا، اور صبح میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غصے کی مشین کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ کشمالہ کا شرمندگی کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی شہریار نے اسے بری طرح سے دھتکار دیا تھا۔ اپنے جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈا کرنے کے بعد شہریار فریش ہونے کے لیے چلا گیا، جبکہ کشمالہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ مسٹر شہریار، آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ آپ کو میرے جیسی حسین بیوی ملتی۔ یہ کہتے کہتے وہ خود ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ خود بھی اس قابل نہیں تھی کہ اسے شہریار جیسا سخت مزاج کا شخص ملتا۔ وہ تو نازک سی جان تھی، اپنے والدین کی بے حد لاڈلی تھی، جس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر قسمت کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ اس کے پیرنٹس بلڈنگ حادثے میں انتقال کر گئے اور وہ بالکل اکیلی ہو گئی۔ اس کے چچا جان زبردستی اس کی شادی اپنے نشئی بیٹے سے کروانے لگے تھے، لیکن عین وقت پر اس کے نانا جان شمریز صاحب وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے اسے بچا لیا اور اس کا نکاح اپنے پوتے یعنی شہریار شاہ سے کروا دیا۔ شہریار اپنی کلاس فیلو سے محبت کرتا تھا اور وہ اسی ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس بارے میں اس نے نانا جان کو بتایا بھی تھا، لیکن انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے اپنا مرا ہوا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ نکاح کے بعد وہ اپنی ممانی کے گھر ہی آ گئی تھی، جہاں پر اس کی ممانی بھی اس سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ صرف ماموں ہی تھے جن کا رویہ اس کے ساتھ تھوڑا سا بہتر تھا، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے نانا جان اس کے دوسرے ماموں توقیر صاحب کے پاس رہنے کے لیے سعودیہ چلے گئے تھے، اور پیچھے ان کے لاڈلے پوتے یعنی شہریار شاہ کو پورا موقع مل گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سارے حساب کتاب برابر کرے۔ کشمالہ کو بھی کمرے میں ٹھہرے ہوئے 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اسے باہر بارش کی بوندیں گرنے کی آواز سنائی دی، تو اس کی آنکھیں یکدم ہی خوشی کے مارے چمکنے لگیں۔ اس کو بارش میں بھیگنے کا بہت شوق تھا، یہاں تک کہ وہ سردیوں کی بارش میں بھی بھیگنے لگتی تھی۔ اس کی امی اکثر ہی اسے ڈانٹتی تھیں کہ بیمار ہو جاؤ گی، لیکن وہ ان کی ڈانٹ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور آنکھیں ٹمٹما کر چاروں طرف دیکھنے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جلاد دوبارہ سے اس کے سر پر مسلط ہو جائے۔ باہر ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا اور شہریار شاہ کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، اور یہ دیکھ کر کشمالہ کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر اپنے بڑے بڑے دکھ بھول جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ لان میں گئی، خوشی کے مارے کھل کھلانے لگی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور وہ بارش میں گول گول گھوم رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مکمل طور پر بھیگ گئی۔ کتنا سکون ہے یہاں پر، بلکہ ہر اس جگہ پر سکون ہوتا ہے جہاں پر وہ جلاد نہیں ہوتا۔ قسم سے جب سے وہ میری زندگی میں آیا ہے میری تو واٹ ہی لگ گئی ہے۔ وہ اونچی آواز میں منہ پھلا کر بڑبڑا رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور وجود بھی تھا جو اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب اس کا وجود سردی سے کپ کپانے لگا تو وہ رکی، لیکن جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر نیلی آنکھوں والا ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا جو اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عثمان تھا، کشمالہ کے دوسرے ماموں کا بیٹا۔ وہ لندن میں سیٹل تھا اور کبھی کبھار چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان آتا تھا، جس پر اکثر ہی اس کی امی بھی اس سے شکایت کرتی رہتی تھی، تمہیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس سعودیہ رہنے کے لیے آؤ، پتہ نہیں تم پاکستان کیوں بھاگے چلے جاتے ہو۔ جس پر وہ ہمیشہ یہی دلیل دیتا تھا کہ جو مزہ پاکستان میں ہے وہ کسی اور ملک میں کہاں۔ ابھی بھی وہ اپنے سامنے کھڑی ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا، جبکہ کشمالہ اس کی نظروں سے بری طرح سے خائف ہو رہی تھی۔
اس نے بے اختیار دوپٹے کی مدد سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ چور! کشمالہ کے لب ہولے سے پڑ پڑائے، لیکن اس کے ہونٹوں کی جنبش کو دیکھنے کے باوجود بھی عثمان ہوش کی دنیا میں واپس نہیں آیا تھا۔ اچانک ہی کشمالہ حلق کے بل چلائی، چور! چور! شہریار شاہ جو کہ اپنے کمرے کے ٹیرس میں جا کر کھڑا ہوا تھا تاکہ موسم کو انجوائے کر سکے، لان میں اپنی بیوی کو عثمان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر پہلے تو اس کے ماتھے پر بل پڑے اور اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا تیزی سے نیچے آیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظریں بھی کشمالہ کے خوبصورت سراپے میں الجھ سی گئی تھیں، جو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے مکمل طور پر عیاں ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار شہریار کو شدید شرمندگی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ شہریار کو دیکھ کر عثمان بھی سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہی میں ان محترمہ سے پوچھنے کے لیے ان کے پاس آیا تھا کہ اس قدر شدید سردی میں آخر بارش میں بھیگنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ اس کا لہجہ کافی شوخ تھا۔ لیکن اس سے پہلے تم میرا ان محترمہ سے تعارف کرواؤ۔ یہ سن کر شہریار نے ڈری سہمی کشمالہ پر ایک نظر ڈالی اور پھر عثمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، یہ میری بیوی ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ میری زبردستی کی بیوی ہے، اور تم یہاں پر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ اور چینج کرو۔ اس نے کشمالہ کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی۔ عثمان کی نظروں نے غیر محسوس انداز سے کافی دیر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم مجھے بتاؤ، آخر تمہارا بارش میں بھیگنے کا کیا جواز ہے؟ شہریار شاہ نے اس پر ایک تنقیدی نظر ڈالی تو عثمان ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اس کی بیوی کے حسن میں اس قدر کھو گیا تھا کہ آس پاس کا اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ عثمان نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں سرپرائز دینے کے چکر میں بارش میں بھیگ گیا، مجھے بتاؤ کیسے ہو تم؟ یہ کہہ کر وہ شہریار شاہ کے گلے لگا۔ کشمالہ تب تک چینج کر چکی تھی اور مسلسل اپنی بے وقوفی پر دل ہی دل میں اپنے آپ کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے شیشے کے سامنے اپنا سراپا دیکھا تو وہ خود بھی شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، میں اس قدر پاگل اور بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں کہ مجھے آس پاس کا ہی ہوش نہ رہے؟ وہ اپنے آپ کو لان تان کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور شہریار غصے سے اندر داخل ہوا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ کشمالہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر شہریار کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا جب کوئی گھر پر موجود نہ ہو تو میں دوسرے کمرے میں رہا کروں۔ اس کی معصومیت عروج پر تھی۔ شہریار نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسئلہ، میرا دماغ خراب مت کرو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم عثمان کے سامنے مظلومیت کا ڈھونگ رچا کر مجھے ظالم ثابت کرنا چاہتی ہو، لیکن یہ میں کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی اور اسی وقت اپنی شکل اٹھا اور میرے کمرے میں جا۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے شہریار کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ عثمان نے اپنے آنے کے بارے میں ممانی کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ اس نے یہ بات صرف شہریار شاہ سے چھپا کر رکھی تھی، وہ اس کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر آ کر تو وہ خود ہی سرپرائز ہو گیا تھا۔ آخری بار وہ 4 سال پہلے گاؤں گیا تھا، وہاں پر اس نے کشمالہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تب وہ 14 سال کی تھی اور بچی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے دیکھ کر عثمان کا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، کیونکہ وہ بے حد حسین تھی اور اب دوبارہ اسے 18 سال کی خوبصورت حسینہ کے روپ میں دیکھ رہا تھا، جو کہ اپنی ایک ہی جھلک کے ساتھ مکمل طور پر اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ دوسری طرف جب شہریار کمرے میں داخل ہوا تو کشمالہ بیگم پوری کی پوری بیڈ پر پھیل کر لیٹی ہوئی تھی، اور اس طرح سے کہ وہاں پر شہریار کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ تبھی کشمالہ بیگم نے کروٹ بدلی، اس کے جسم کے سارے نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے۔ شہریار نے بے ساختہ اس کے حسین وجود سے نگاہیں ہٹائیں۔ تبھی اس کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے والا منظر گھومنے لگا، جہاں پر کشمالہ مکمل طور پر بارش میں بھیگی ہوئی تھی اور اس کا جسم بے حد دلکش تھا اور کسی کو بھی پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ شہریار نے بھی اسے اس روپ میں زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، وہ خود بھی چونک گیا تھا۔
ابھی بھی اس کا ارادہ کشمالہ کو اٹھا کر اس سے حساب کتاب برابر کرنے کا تھا، لیکن جب اس کے قریب گیا تو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن وہ بے بس تھا۔ اس کا اپنے دل اور دماغ پر کوئی زور نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سب سے بڑی زیادتی نانا جان نے اس کے ساتھ کی ہے، اور اب وہ جس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے یہ اس کا حق تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے کشمالہ کے برابر میں ہی جا کر لیٹ گیا۔ تبھی کشمالہ نے ایک زوردار انگڑائی لی اور زور سے اس کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی۔ جیسے ہی کشمالہ کے جسم کی نرم دھڑکنیں اس کے کشادہ مضبوط سینے کے ساتھ ٹچ ہوئیں تو شہریار کے جذبات تو ایک پل کے لیے بھڑک اٹھے۔ جو بھی تھا وہ مرد تھا اور اس حقیقت سے واقف تھا کہ وہ اپنے برابر میں سوئی ہوئی عورت پر پورا حق رکھتا ہے، اور جب چاہے وہ یہ حق وصول بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کشمالہ کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تو اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے بولی، پلیز نہ کریں نا، سونے دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ بچوں کی طرح شکایت کر رہی تھی۔ شہریار بس اس کو گھور کر رہ گیا اور اگلے ہی پل وہ غیر ارادی طور پر اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اسے ہمیشہ ہی سے لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند تھے، لیکن اس کی گرل فرینڈ کومل ہمیشہ چھوٹے بال رکھتی تھی، حالانکہ اس کے بال بھی بہت خوبصورت تھے۔ کچھ ہی دیر میں کشمالہ نے اپنی ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر چڑھائی تو شہریار کے وجود میں ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اتنا قریب تو وہ کبھی کومل کے نزدیک بھی نہیں ہوا تھا۔ کشمالہ کا لمس اس کے لیے نیا تھا اور بہت زیادہ سکون پہنچانے والا۔ کشمالہ کی ٹانگ چلتی ہوئی اس کی ٹانگوں پر جا کر اٹک گئی، اور اس وقت مکمل طور پر وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ شہریار ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر مکمل طور پر منجمد ہو گیا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے کشمالہ کو خود سے الگ کرنا چاہا، مگر وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی کشمالہ کے ہونٹوں کے قریب موجود تل پر جا کر اٹک گئیں۔ اس عورت کے جسم پر تل بھی بہت زیادہ فیسینیٹ کرتے تھے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، اور اگلے ہی پل اس نے کشمالہ کے تل پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس بہت زیادہ جان لیوا تھا۔ اس بات کا شہریار کو شدت سے احساس ہوا۔ اس کے ہاتھ بھی پھسلتے ہوئے کشمالہ کے نرم سینے پر جا کر اٹک گئے تھے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور انہیں نرمی سے دبانے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کشمالہ کے ہونٹوں کو بھی اپنی دسترس میں لے لیا تھا اور ان کو دیوانہ وار چومنے لگا تھا۔ صرف اور صرف ایک لمحے کی قربت کا اثر تھا اور وہ خود پر کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ دوسری طرف کشمالہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اپنے ہونٹوں کو شہریار کے ہونٹوں کی دسترس میں دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ اس پورے جسم میں یکدم ہی شہریار کی قربت سے گرم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک شہریار کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن شہریار نے دور ہونے کے بجائے اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہو کر اپنی ساری شدتیں اس پر لٹا دیتا، شہریار کا موبائل بجنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ کشمالہ اپنی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلا کر شہریار کے کشادہ سینے کو گھور رہی تھی۔ اس کی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، جہاں سے شہریار کے سینے کے بال صاف عیاں ہو رہے تھے۔ کشمالہ کے دل میں آیا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلائے، لیکن ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی جرأت کو دوبارہ سے دھتکار دیں۔ لیکن ابھی کچھ ہی دیر پہلے ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا اس پر کشمالہ کو دل ہی دل میں خوشی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی دن یہ چاہتی تھی کہ اسے اپنے شوہر کی قربت نصیب ہو۔ جبکہ دوسری طرف شہریار نے جب اسکرین پر اپنی گرل فرینڈ کومل کا نمبر جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے کشمالہ سے کوئی بات بھی نہیں کی اور نہ ہی کوئی صفائی پیش کی۔ کشمالہ اس کے جانے کے بعد دوبارہ سے گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں بھی ایک دن آپ کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گی مسٹر شہریار، اور مجھے یقین ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر دوبارہ سے لیٹ گئی، لیکن اب وہ جانتی تھی کہ اسے پوری رات نیند نہیں آئے گی۔ دوسری طرف شہریار نے جیسے ہی موبائل کانوں سے لگایا تو کومل کی روتی ہوئی آواز
اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ شہریار، آئی ایم ریئلی سوری، میں تم سے دوبارہ کچھ کہا، میں اس پر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی ہے، پلیز مجھے کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ دوسری طرف شہریار کی ہچکیاں اس کی سن کر بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ وہ شہریار کی پہلی محبت تھی جس کے لیے شہریار کسی سے بھی لڑنے کو تیار تھا۔ کشمالہ سے نکاح بھی اس نے قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا، اور اسے اچھی طرح سے آئیڈیا تھا کہ اس میں نہ تو اس کا قصور ہے نہ ہی کشمالہ کا کوئی قصور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے ٹھیک طرح کا رویہ نہیں اپنا پاتا تھا۔ اگر وہ کشمالہ کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھتا تو اسے لگتا تھا کہ وہ کومل کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اور اس نے کومل کو اپنے اور کشمالہ کے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتا رکھا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت کشمالہ کے ماموں اور ممانی واپس آ گئے تھے، اور صبح حویلی سے نکلتے وقت شہریار نے اسے اچھی طرح سے ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ لوگ گھر نہیں آتے تب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اور عثمان کے ساتھ بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک طرف کشمالہ کو تسلیم بھی نہیں کرتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ اسے کسی اور کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کشمالہ نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی کہ اگر اختلاف کرے گی تو دوبارہ سے اسے کوئی نہ کوئی سزا ملے گی، یا تو وہ اسے بیسمنٹ میں بند کر دے گا یا پھر معمول کی طرح ساری رات کھڑا رکھے گا۔ فی الحال وہ اس طرح کی سزائیں سہنے کی پوزیشن میں تو بالکل بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی ملازمن اسے ممانی کے آنے کی اطلاع دی، وہ فٹ سے کمرے سے باہر بھاگی، یوں جیسے قید سے رہائی ملی ہو، لیکن سامنے عثمان ماموں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے الجھی تھیں۔ کشمالہ نے فوراً سے اپنا سر جھکا لیا تھا، جبکہ عثمان کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماموں جان، کشمالہ سے پوچھیں کہ اس کے میرے ساتھ کون سی دشمنی ہے؟ مجھ سے بات کرنا تو دور، اس بات سے اس سے میرا حال احوال بھی نہیں پوچھا، نہ ہی صبح اس نے مجھ سے ناشتے کے بارے میں پوچھا۔ مجھے تو کسی بھی اینگل سے یہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ میں یہاں پر مہمان ہوں۔ عثمان نے اپنے چہرے پر بیچارگی بھرے تاثرات سجاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ کشمالہ کوئی جواب دیتی، لاؤنج میں داخل ہوتا شہریار بول پڑا۔ یہ زیادہ کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتی۔ اس کا انداز کافی سنجیدہ تھا۔ کشمالہ بس اس کو گھور کر رہ گئی، لیکن شہریار نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر کشمالہ کو نہیں دیکھا۔ تم جاؤ اور میرے لیے جوس بنا کر لے آؤ۔ اس نے کشمالہ کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا اور خود عثمان کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خبردار کر رہا ہو۔ عثمان بھی فوراً سے سنبھل گیا۔ کشمالہ کو کچن میں کھڑے ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو سامنے شہریار کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت سوچ کی لکیریں تھیں۔ کل رات کو ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس کو بھول جاؤ، بس یہ سمجھو کہ میں بہک گیا تھا۔ کشمالہ کا دل یہ سن کر ڈوب کر ابھرا۔ یہ بات کرنے سے بہتر تھا وہ خاموش رہتا، کم از کم کشمالہ کو جینے کے لیے ایک سہارا تو مل جاتا، لیکن نہیں۔ مجال تھا جو شہریار اس کو خوش فہمی میں بھی گرفتار رہنے کی اجازت دیتا۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ کشمالہ نے تیزی سے اس کا بازو پکڑا اور پھر خوف کے مارے فوراً ہی چھوڑ دیا۔ اگر آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو آپ مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ بات اس نے بمشکل ادا کی تھی، کیونکہ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ شہریار کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کے چہرے پر جھکا۔ فکر مت کرو، تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ جب میرے دادا جان اس دنیا سے رخصت ہوں گے تب ہم دونوں بھی اپنا راستہ الگ کر لیں گے، لیکن تب تک تم نے اس حویلی میں ہی رہنا ہے اور میری عزت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میری ناک کے نیچے کوئی بھی ایسی بیوقوفی مت کرنا جس کے بارے میں تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ نہ جانے وہ کس حوالے سے بات کر رہا تھا، کشمالہ سمجھ نہیں پائی تھی، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ شہریار سے زیادہ ظالم شخص اس نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اور ہاں، میرے کام کاج نہ کیا کرو، میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں، دوبارہ کسی بھی چیز کو میری ہاتھ نہیں لگانا، ہم دونوں میں کچھ بھی نارمل نہیں ہوا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت جب شہریار کمرے میں داخل ہوا تو وہ واش روم میں فریش ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گنگناتی ہوئی باہر نکلی۔ اس وقت اس نے بلیک کلر کا سمپل سا کاٹن کا ڈریس پہن رکھا تھا جو کہ اس کے جسم کے ساتھ چپک رہا تھا۔ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ شہریار کمرے میں ہی موجود ہوگا، اسی لیے وہ دوپٹے کے بغیر ہی باہر آ گئی۔ شہریار کی نظریں ایک بار پھر سے اس کے حسین وجود میں الجھ گئیں۔
اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ لڑکی اس پر حلال تھی۔ کشمالہ اس کی نظروں سے حد سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیاں چٹخانی شروع کر دیں۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر موجود چھپکلی پر پڑی، اور پھر کیا تھا؟ پہلے اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر زور سے شہریار کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ چھپکلی پلیز مجھے اس سے بچا لیں، وہ مجھے کھا جائے گی، پلیز شہریار اس کو یہاں سے بھگائیں۔ اس کا لمس ایک بار پھر شہریار کو سن کر گیا تھا اور اسے اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہ حرکتیں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتی، بلکہ وہ واقعی میں اتنی ہی معصوم تھی۔ اس نے کشمالہ کے بازوں پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن وہ دوبارہ سے اس کے گلے سے جا لگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو پریشان نہیں کروں گی، آپ میرے ساتھ جیسا مرضی چاہے ویسا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن پلیز اس چھپکلی کو یہاں سے بھگا دیں، وہ آپ سے بھی زیادہ ڈرونی ہے۔ آخری بات پر شہریار بس اس کو سر کو گھور کر رہ گیا تھا۔ وہ بمشکل 5 فٹ کی تھی اور شہریار کے کاندھوں تک آتی تھی۔ تو مجھ سے دور ہوگی تبھی میں کچھ کر پاؤں گا نا۔ یہ سن کر کشمالہ ڈرتے ڈرتے ذرا سی سائڈ پر ہوئی، لیکن اس دوران بھی اس نے شہریار کے بازو کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ شہریار کے لبوں پر اچانک کی شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ کشمالہ کے کانوں میں جھکا اور سنجیدگی سے بولا، یہ چھپکلی تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کشمالہ کو لگ رہا تھا اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے بچوں کی طرح اپنا منہ بسوڑا تو شہریار کی نظریں دوبارہ سے اس کے پتلے ہونٹوں میں الجھ گئیں۔ میری جگہ آپ اس سے بات کر لیں، لیکن پلیز آپ اسے یہاں سے بھگائیں۔ اس نے اس قدر معصومانہ انداز میں کہا تھا کہ شہریار اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ جیسے اس نے چھپکلی کو جوتا مارنے کی کوشش کی تو چھپکلی چھلانگ لگا کر شہریار کے کپڑوں پر جا گری۔ اب کمرے کا منظر ایسا تھا کہ دونوں ہی خوف کے مارے اچھل رہے تھے اور مسلسل چیخ چلا رہے تھے۔ اچانک ہی شہریار کو ریئلائز ہوا کہ وہ مرد ہے اور اس کا مقصد اس چھپکلی کو بھگانا تھا۔ وہ فوراً ہی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے چھپکلی کو اپنے کپڑوں سے جھٹکا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ شہریار کی سانس بھی اس وقت بہت زیادہ تیز چل رہی تھی، جبکہ کشمالہ اپنا خوف بھول کر اب آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں؟ اس نے عجیب سے انداز میں سوال کیا تو شہریار اسے غصے سے دیکھ کر رہ گیا۔ زیادہ زبان درازی نہ کرو ورنہ اس چھپکلی کو دوبارہ واپس بلا لوں گا، اور ہاں خود کو تھوڑا سا مضبوط بناؤ کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اگر ساری زندگی اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتی رہیں تو بڑے لوگ تو تمہیں کچل کر چلے جائیں گے۔ اب جاؤ اپنے آپ کو دوپٹے سے ڈھانپو ورنہ کل کو پھر مجھ سے شکایت کرو گی۔ اس کے سینے سے نظریں چراتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کشمالہ کو کچھ باتیں کافی دنوں سے تنگ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اس کے پیچھے ہی جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ویسے شہریار کا موڈ تھوڑا سا بہتر لگ رہا تھا، اسے لگا یہی ٹھیک وقت ہوگا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ شہریار کے انداز میں بے نیازی تھی۔ کیا آپ مجھے کبھی بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کریں گے؟ آنسوں کا گولہ دوبارہ سے کشمالہ کے حلق میں اٹک گیا۔ شہریار نے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ یہ ایک سوال تھا جو اس کی غصے کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیتا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے شادی کی رات ہی میں نے تمہارے اس سوال کا جواب بہت ہی اچھے طریقے سے دے دیا تھا۔ اسے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ کشمالہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لپٹ گئی اور اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے بولی، پلیز مجھ سے الگ نہ ہو، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہوں۔ اس کے آنسو شہریار کی شرٹ کو بھگو رہے تھے، جبکہ شہریار اپنی جگہ پر مکمل طور پر سن کھڑا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی جرأت پر حیران ہوا، پھر شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اس کے چہرے کو دبوچتے ہوئے بولا، یہ بات بھی میں تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا چکا تھا۔ اپنے دماغ میں کسی بھی قسم کی خوش فہمی مت پالنا ورنہ تمہیں بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں صرف ایک عورت سے محبت کرتا ہوں اور وہ ہے کومل۔ اس کے علاوہ میں کسی اور سے تعلق بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن شہریار، کومل تو آپ کے لیے نامحرم ہے نا؟ آپ کی اصل محرم تو میں ہوں نا، اور میں تو آپ کی بیوی ہوں نا۔ میں نے سنا تھا کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، پھر کیوں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہو پا رہی؟ آپ ایک بار کوشش۔ شہریار نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی، مجھے تمہیں فری نہیں کرنا چاہیے تھا،
تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ نرمی والا سلوک کیا جائے۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ چاہے تو اپنے ماموں کو جا کر شکایت لگا دو یا پھر مسجد میں جا کر ڈھنڈورا پیٹو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بس تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر شہریار نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر گر پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے اس نے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالا تھا اور کس طرح سے وہ دوسرے کمرے میں پہنچی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ اپنے رب سے شکایت کر رہی تھی کہ کیوں اس کے دل میں شہریار کی محبت پیدا ہوئی اور کیوں اس کے ماں باپ اس سے دور ہو گئے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو آج شاید اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ اپنی عزت نفس کے مجروح ہونے کا ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے شہریار سے بات کرنے کے لیے ہمت مجتمع کی تھی، لیکن سب کچھ بے سود ہو گیا۔ وہ تو شہریار کی نظر کرم کے بھی قابل نہیں بچی۔ یا میرے اللہ، کیا میں اس قدر بدصورت ہوں کہ وہ شخص میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا؟ وہ اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھ کر اپنے آپ سے ہی سوال کر رہی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے اپنی خوبصورتی پر شک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حالانکہ جب وہ کالج جاتی تھی تو اس کی سہیلیاں اس کی خوبصورتی دیکھ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتی تھیں کہ دیکھنا، تمہارا شوہر تو قسمت والا ہوگا، وہ تو تمہیں ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے گا اور 24 گھنٹے تم پر اپنی محبتیں لٹاتا رہے گا۔ لیکن یہاں پر محبت لٹانا تو دور کی بات، ایک نظر کرم کے لیے بھی کشمالہ ترس رہی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر ہی روتے روتے سو گئی، اور دوسری طرف جب شہریار کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے کشمالہ کے ساتھ یوں سختی والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید وہ مزید اس کے سر پر چڑھتی۔ پر اس نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو اس نے اس لڑکی سے جان چھڑوانی ہی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ لڑکی شروع ہی سے اس سے نفرت کرے۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر گیا تو عثمان کشمالہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور کشمالہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ عثمان بھی کشمالہ کی عزت کرنے لگا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ شہریار شاہ جب وہاں پر گیا تو ایک دم ہی غصے میں آ گیا۔ میرے لیے پراٹھے بنا کر لاؤ۔ اس نے کشمالہ کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا تو اس کی امی جان فریدہ بیگم بولنے پر مجبور ہو گئی، مگر شہریار بیٹا، تم تو جوس اور آملیٹ سے بھی ناشتہ کرتے ہو نا؟ امی، میرا فی الحال پراٹھوں سے ناشتہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور ویسے بھی اگر یہ تھوڑا سا کام کر لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی، ویسے بھی 24 گھنٹے مفت کی روٹیاں ہی تو توڑتی رہتی ہے۔ اس کا لہجہ زہر خون تھا۔ کشمالہ اپنے آنسو پیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ پراٹھے بنا کر آئی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ممانی جان بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ عثمان اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دے دو، میں کھا لیتا ہوں۔ میرا پراٹھے کھانے کا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر تمہیں نہیں کہہ رہا تھا کہ تم انکار نہ کر دو۔ اس نے کشمالہ کا دل رکھنے کے لیے فوراً سے پراٹھے کھانا شروع کر دیے تھے اور اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملانے لگا۔ واہ واہ کشمالہ بیگم، آپ کے ہاتھ میں تو بڑا ذائقہ ہے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ تھوڑی سی ریلیکس ہوئی تو عثمان نے اسے نارمل سے انداز میں پوچھا، کیا تم دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے؟ یہ سن کر کشمالہ پہلے تو ڈر گئی، لیکن پھر پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ہم دونوں کے درمیان کچھ ہے ہی نہیں اور نہ ہی کبھی کچھ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی، جبکہ عثمان اسے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے شہریار کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شہریار کی گرل فرینڈ ہے جس سے وہ بھی ملتا ہے، لیکن شہریار کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی گرل فرینڈ اس کو دھوکہ دے رہی ہے اور وہ صرف پیسوں کی وجہ سے شہریار کے ساتھ ہے اور محبت وہ کسی اور سے کرتی ہے۔ عثمان نے کئی بار شہریار کو بتانے کی بھی کوشش کی، لیکن شہریار نے توجہ ہی نہیں دی۔ آج جب عثمان نے کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ کشمالہ کی مدد ضرور کرے گا۔ ادھر رات کو ممانی جان نے زبردستی کشمالہ کو شہریار کے کمرے کی صفائی کے لیے بھیجا تھا۔ کشمالہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہریار اگر اوپر سے آ گیا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ وہ بھی اس کی الماری صاف کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ جیسے ہی شہریار نے اسے دیکھا اس کی طرف لپکا اور اسے غصے سے دبوچتے ہوئے بولا،
میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا میری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا؟ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا یہاں کوئی وجود نہیں ہے؟ کشمالہ ہانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تو صرف صفائی کر رہی تھی، مومانی جان نے کہا تھا۔ مومانی؟ شہریار نے اس کا بازو جھٹک کر اسے پیچھے دھکیلا۔ تمہاری اپنی کوئی عقل نہیں ہے؟ اپنی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ میں تم میں ذرا برابر بھی شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ میں تمہیں روز دھتکارتا ہوں، روز تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم ہر بار میرے قدموں میں آ کر گر جاتی ہو۔ کشمالہ ساکت کھڑی اسے سن رہی تھی۔ الفاظ تازیانہ بن کر اس کے دل پر لگ رہے تھے۔ تم جیسی بے غیرت اور بے مول لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ شہریار اسے حقارت سے گھورتے ہوئے بولا۔ تمہیں ذلیل ہوتے ہوئے شرم کیوں نہیں آئی؟ کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ تم کتنی گری ہوئی حرکت کر رہی ہو؟ اپنی عزت داؤ پر لگا کر یہاں پر صرف اس لیے پڑی ہو کیونکہ تمہیں کہیں اور ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ کشمالہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ شہریار کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کشمالہ کی آواز میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں صرف ٹھکانے کے لیے یہاں پر ہوں؟ ٹھیک ہے شہریار شاہ، آپ کی یہ غلط فہمی بھی آج دور ہو جائے گی۔ آپ کا یہ غرور، یہ نفرت، یہ سب کچھ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر کرب سے بولی۔ دیکھیے گا، میں بہت جلد آپ کی زندگی سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ پھر آپ کو ڈھونڈنے پر بھی میں نہیں ملوں گی۔ شہریار شاہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے اس کے ان الفاظ پر یقین نہ آیا ہو۔ پھر اس کے لبوں پر ایک تنزیت کی مسکراہٹ ابھری۔ دور چلی جاؤ گی؟ اس نے کشمالہ کے قریب آ کر اس کے چہرے کے پاس سرگوشی کی۔ تم واقعی چلی جاؤ گی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ تم جیسی بیوقوف لڑکی سے میری جان چھوٹے، جو نہ میری پسند سمجھ سکتی ہے، نہ میری ضرورت اور نہ ہی میری نفرت۔ تم چلی جاؤ گی تو مجھے ایسا محسوس ہوگا جیسے میری زندگی سے کوئی کچرا صاف ہو گیا ہے۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور اس کمرے سے باہر نکل گئی جس میں اس نے اپنا دل چھوڑ دیا تھا۔ پیچھے شہریار شاہ کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکلی اور اپنا والیٹ اٹھایا اور پھر گھر سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل اس وقت چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ شہریار شاہ، میں آج آپ کی محبت سے دستبردار ہوتی ہوں۔ آج کے بعد میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں بچے گی۔ اب آپ میرے پاس آئیں گے، میرے قدموں میں گریں گے، مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے، لیکن شہریار شاہ، کشمالہ شاہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ کشمالہ شاہ کا خود سے وعدہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس بارے میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ وہ اپنی ہی دھن میں روتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح سے جھنجھنا رہا تھا۔ دوسری طرف عثمان شاہ شہریار شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ عثمان یار پلیز اس وقت جاؤ، میں کسی سے بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہوں۔ میں بھی تم سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا شہریار، ہاتھ میں تمہیں کچھ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان نے کچھ تصویریں اس کے سامنے پھینکی تو شہریار نے پہلے ایک سرسری سی نظر ان تصویروں پر ڈالی، لیکن اگلے ہی پل اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً سے وہ تصویریں اپنے ہاتھوں میں پکڑیں جس میں اس کی جان سے بھی عزیز گرل فرینڈ کومل اور اس کی پہلی محبت کسی اور مرد کی باہوں میں تھی۔ وہ ایک کلب کا منظر تھا جس میں وہ دونوں ڈانس کر رہے تھے۔ کومل نے بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس کا پورا جسم صاف واضح ہو رہا تھا، اور وہاں پر صرف اس کا عاشق نہیں بلکہ اور بھی مرد حضرات موجود تھے۔ شہریار، کیا تم نے ایک پاک دامن اور عزت دار عورت کو اس کی وجہ سے دھتکارا ہے؟ اچانک ہی شہریار کے اندر کہیں سے یہ آواز ابھری۔ اس نے بے ساختہ تصویروں کو پیچھے کی طرف پھینکا اور حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، مجھے اس پر یقین نہیں۔ عثمان کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے موبائل کی اسکرین آن کی اور ایک ویڈیو شہریار کے سامنے چلا دی۔ وہ کومل کے اور اس کے بوائے فرینڈ کے پرائیویٹ مناظر تھے جس سے انکار کرنا اب واقعی ناممکن تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ شہریار شاہ، وہ عورت تمہاری زندگی میں صرف اور صرف تمہارے پیسے کی وجہ سے تھی، اس کے علاوہ اسے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تمہیں یہ سب کچھ دکھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے کشمالہ کے لیے افسوس محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ لڑکی اس قابل نہیں تھی کہ اسے تم جیسا گھٹیا شخص ملتا۔ عثمان یہ کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا جبکہ شہریار شاہ سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔
ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے کشمالہ کو جتنی بھی سخت باتیں کی تھیں وہ اس کے دماغ میں ریپیٹ ہو رہی تھی، اور کشمالہ کی معصومیت، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، اس کا شہریار کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ بھی اب شہریار کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی لاکھ نفرت کے باوجود بھی ہمیشہ اس سے محبت ہی کرتی رہی تھی، لیکن اس نے کیا کیا وہ اسے آگے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی اس نے پہلے کشمالہ کے پاس جانا تھا، کیونکہ کومل کی ذات سے تو وہ اس وقت ہی دستبردار ہو گیا تھا۔ اس نے کشمالہ کے پورے گھر میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس نے ملازموں کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازم ایک لائن میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تم لوگوں کی جھوٹی بی بی صاحبہ کہاں پر ہیں؟ اس نے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے سوال کیا۔ فریدہ بیگم بھی نیچے آ گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو یوں جلال میں دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ شہریار بیٹا، انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن وہ ایک جھٹکے سے دور ہوا۔ ان سے پوچھیں کشمالہ کہاں پر ہے؟ تو تبھی گارڈ کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، صاحب جی بیگم صاحبہ تو روتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ سب ملازم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کشمالہ کی اس گھر میں کیا عزت ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کسی کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جبکہ یہ سن کر شہریار غصے سے بے قابو ہو گیا۔ وہ حویلی سے باہر نکل گئی تھی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ تم سے تو بعد میں حساب کتاب برابر کرتا ہوں۔ ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ اسے ایک رانگ نمبر سے کال موصول ہوئی۔ جیسے اس نے موبائل کانوں سے لگایا، دوسری طرف سے آنے والی آواز کو سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کشمالہ کا اس وقت بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ سڑک پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کو کس گاڑی نے ٹکر ماری ہے۔ جب لوگوں کا ہجوم اس کے گرد جمع ہوا تو اس میں سے ایک مہربان شخص نے کشمالہ کو اسپتال پہنچایا۔ یہ خبر سنتے ہی شہریار بھی بھاگا ہوا اسپتال گیا۔ کشمالہ اس وقت آئی سی یو میں تھی۔ شہریار کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا دل اپنی مٹھی میں لے کر زور سے دبوچ رہا ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی کو سزا دے بیٹھا تھا جو سزا کی مستحق ہی نہیں تھی۔ یا میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ وہ وہیں گیلری میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ جانے انجانے میں کشمالہ کو بے تحاشا تکلیف پہنچا بیٹھا تھا، اور اگر وہ کشمالہ کو کھو بیٹھتا تو شاید زندگی میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ وہ کل تک کشمالہ سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، اور آج جب اسے خود ٹھوکر لگی تو اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ سب لوگ حیرت سے سجدے میں روتے ہوئے اس خوبصورت سے نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو آس پاس کے ماحول سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گیا تھا، اور پھر شاید تقدیر کو بھی اس پر ترس آ گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے خوشخبری دی کہ کشمالہ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن اس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ سب لوگ کشمالہ کے قریب ہی کھڑے تھے۔ کشمالہ نے ایک بار بھی شہریار کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ اسے یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے اس کا شہریار کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ شہریار نے کشمالہ سے اس کی خیریت پوچھی، تب بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے نانا کے پاس سعودیہ جانا ہے۔ عثمان کا ارادہ بھی اس بار لندن جانے کا نہیں تھا، بلکہ اپنے پیرنٹ سے ملنے کا تھا۔ اس نے بعد میں جب سرمد صاحب کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہیں کشمالہ اور شہریار شاہ کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بھی پتہ چل چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ شہریار سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ شہریار کشمالہ اور سب لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار تھا، جبکہ اس نے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد کشمالہ سعودیہ آ گئی، اور ان 2 ہفتوں میں کشمالہ نے شہریار کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف شہریار کی گرل فرینڈ کومل نے اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن شہریار نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ عورت اس کے دل سے اتر چکی تھی۔ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کومل کے ساتھ تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وفا کر رہی ہے۔ اگر اسے شروع میں ہی شک ہو جاتا کہ وہ بے وفا ہے تو وہ کبھی بھی کشمالہ کو تکلیف نہ پہنچاتا۔ کشمالہ جب سے اس کی حویلی سے گئی تھی، شہریار کو گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔
پہلے جب بھی وہ حویلی واپس آتا تھا تو کشمالا اس کے منع کرنے کے باوجود بھی ڈری سہمی اس سے کھانے کا پوچھنے کے لیے آ جاتی، اور اس کے لاکھ ڈانٹنے کے باوجود بھی اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اب شہریار کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر رہی تھی، کہ اس کی عزت نفس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے شروع سے شہریار کو اپنا شوہر مانا تھا، اور اسی وجہ ہی سے اس نے شہریار کو وہ عزت دی تھی جس کا وہ مستحق تھا۔ تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد وہ خود بھی سعودیہ چلا گیا، لیکن جب وہ ماموں کے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ وہ عثمان کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے گئی ہوئی ہے، اور یہ سن کر شہریار کے دل کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی تھی اور اس کو غصہ بھی آیا تھا، لیکن اب وہ اپنے غصے کی وجہ سے سب کچھ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کشمالا جب واپس گھر آئی تب بھی اس نے شہریار کو مخاطب کرنا تو دور کی بات، اس نے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ شہریار نے بے بسی کے مارے سرمد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کاندھے اچکا دیے۔ رات کو کشمالا کے کمرے میں گیا۔ کشمالا کو احساس نہیں تھا کہ وہ یوں منہ اٹھائے بغیر دستک کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے خفگی سے بولی، یہ بدتمیزی نہیں، میرا حق ہے، بیوی ہو تم میرے۔ یہ سن کر کشمالا کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی جلدی آپ کو یاد آ گیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ خیر، آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زیادہ عرصے تک ہم دونوں کے درمیان یہ رشتہ برقرار نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے، جبکہ دوسری طرف شہریار کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اسے بے چین نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگے، اور اب مجھے کسی بھی طور پر منظور نہیں ہے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے نام کے ساتھ اپنا نام ہٹانے کی بات کرو؟ کشمالا، تم بھول رہی ہو کہ تم آج بھی میرے نکاح میں ہو۔ کشمالا نے ایک سرد آہ بھری۔ اس نے شہریار کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ نکاح صرف ایک معاہدہ ہوتا ہے شہریار شاہ، کشمالا نے سکون سے کہا، اور وہ معاہدہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک دونوں طرف سے احترام ہو۔ آپ نے تو صرف نفرت دی ہے۔ آپ کی وہ محبت جو کسی اور کے لیے تھی، اس نے میرا سارا وجود جھلسا دیا۔ اب اس رشتے میں نہ کوئی تقدس بچا ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش۔ شہریار نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ میں نے کہا نا، میں بہک گیا تھا۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، لیکن تم اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم میری بیوی ہو۔ کشمالا ہنسی۔ بیوی؟ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ کہ میں آپ کے لیے کچرا ہوں، کہ آپ کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں۔ شہریار شاہ، جس کچرے کو آپ نے اپنی زندگی سے صاف کرنے کی دعائیں مانگی تھی، آج وہ خود آپ کی زندگی سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ میں نے وہ سب جذبات میں کہا تھا۔ شہریار کی آواز میں اب گڑبڑاہٹ تھی، ایک ایسی بے بسی جو کشمالا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کومل میرے قابل نہیں تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے میرے احساسات کو سودا کیا۔ میں نے تم پر اپنی ساری فرسٹریشن نکال دی، لیکن میں کیا؟ کشمالا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ کا دکھ آپ کا مسئلہ ہے شہریار، لیکن اس دکھ کا علاج مجھ پر ظلم کرنا نہیں تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں ایک کھلونا ہوں جس کے ساتھ آپ جیسا چاہیں سلوک کریں، وہ ہنستا رہے گا؟ نہیں شہریار شاہ، اب وہ لڑکی مر چکی ہے اور اب صرف ایک عورت کھڑی ہے جس کی اپنی خودداری ہے۔ شہریار نے کشمالا کے قریب ہونے کی کوشش کی، لیکن کشمالا نے ایک تیزی سے قدم پیچھے ہٹایا۔ تم خلا نہیں لے سکتی۔ شہریار اب دھاڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ کشمالا نے اس کو تعصب سے دیکھا۔ نئی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب پرانی چیزوں کا ملبہ ہٹایا جائے۔ میرے دل میں جو زخم آپ نے دیے ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ وہاں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ رہی بات مقام کی، تو مجھے آپ کے دیے ہوئے مقام کی ضرورت نہیں۔ میں اب خود اپنی پہچان ہوں۔ ابھی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت ہے۔ کل صبح میرے وکیل آپ سے رابطہ کریں گے۔ شہریار شاہ وہاں ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو تھے۔
جو اس کی انا کو پاش پاش کر رہے تھے۔ کشمالا نے اسے آج پہلی بار شکست دی تھی، اور وہ یہ شکست اسے اپنی ساری زندگی کی کامیابیوں سے بھاری لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کشمالا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اب اس کا دل بری طرح سے کٹ رہا تھا۔ اس شخص سے لاکھ کوشش کے باوجود بھی نفرت نہیں کر پائی تھی، اور اب جب وہ اسے معافی مانگنے کے لیے اس کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار تھا تو وہ ایک بار پھر سے بے اختیار ہو گئی تھی۔ اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے وہ گھر کے پچھلے حصے میں بنے لان کی طرف گئی، جہاں پر عثمان پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی تب سے وہ عثمان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ہر بات سنتا اور اس سے مخلصانہ مشورہ دیتا تھا۔ عثمان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو جاری ہو گئے۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی عثمان، میں اس شخص کو نہیں کھو سکتی ہوں۔ میرے وجود کا ایک حصہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر میں نے اسے پھر سے الگ کیا تو میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ یہ سن کر عثمان نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ تو بس یہی چاہتا تھا کہ کشمالا کو دوبارہ وہ ذلت نہ ملے جو اسے پہلے ملی تھی۔ فکر مت کرو، تم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگے، لیکن تم نے اسے اتنی آسانی سے معاف بھی نہیں کرنا۔ اسے اسی طرح سے ہی تڑپاتی رہو۔ اگر تو وہ واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوا تو وہ ٹھہر جائے گا، لیکن اگر یہ جذباتی پن ہوا تو وہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، اور تب میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں۔ یہ سن کر کشمالا مکمل طور پر خاموش ہو گئی اور پھر لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، اگر وہ واقعی میں چلا گیا تو؟ اس کا جواب عثمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگلے دن کشمالا کا وکیل جو کہ نانا جان نے ہائر کیا تھا وہ وہاں پر آیا تھا، لیکن شہریار نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اب اس عورت کو خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سب لوگوں کو بھی واضح کر دیا تھا کہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، ہم خود اپنے طریقے سے اس معاملے کو سیٹل کریں گے، کسی کو بھی درمیان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی شام وہ اس کو زبردستی اپنے ساتھ ماموں جان کے فارم ہاؤس بھی لے گیا تھا۔ کیا آپ مجھے یہاں پر قید کرنے کے لیے لائے ہیں؟ آپ ایک اور بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر شہریار نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں تمہیں قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں، اور اب میں تم سے مزید دور بھی نہیں رہ سکتا ہوں۔ ماموں جان کے گھر تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے تم میری بیوی نہیں بلکہ کوئی پرائی عورت ہو جس سے بات کرنے کے لیے بھی مجھے اجازت طلب کرنی ہوگی، لیکن اب یہاں پر اجازت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کے نزدیک ہوا تو کشمالا پیچھے کی طرف ہٹی۔ آپ اپنی حد میں رہ کر بات کریں۔ شہریار نے یہ سن کر کاندھے اچکا دیے۔ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ میری حد کیا ہے۔ آپ کی حد یہ ہے کہ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ مس کشمالا، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اتنی پتھر دل نہیں ہیں جتنا آپ بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی عثمان کا ہاتھ ہے، لیکن اب نہ تو وہ یہاں پر آپ کی فضول مشورے دینے کے لیے ہے، نہ ہی آپ کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہے۔ باقی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور آخری دم تک آپ کے پاؤں میں گر کر آپ سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن تب تک آپ کو بھی تھوڑا سا کوآپریٹ تو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد شہریار اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا۔ وہ اب اسے ویسی ہی عزت اور محبت دیتا تھا جس کی کشمالا نے ہمیشہ سے خواہش کی تھی۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھمانے بھی لے کر جاتا تھا۔ کشمالا انکار کرتی تو وہ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر گاڑی میں بٹھا لیتا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی کشمالا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ہمیشہ اس کے فیصلوں کو عزت دیتا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا کہ اس لڑکی کو زور زبردستی سے نہیں بلکہ عزت دے کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کشمالا کے دل میں اس کے لیے نفرت کی جو گرد جمی تھی وہ آہستہ آہستہ ہٹتی چلی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن جب وہ دوبارہ سے بے بسی کے مارے کشمالا کے قدموں میں گرا تو وہ بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی
وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی، یہ تو لازم تھا، اور اس نے شہریار کو ہر طرح سے آزما کر بھی دیکھ لیا تھا، اور وہ ہر بار ہی اس کے امتحان پر پورا اترتا تھا۔ اگلے ہی پل کشمالہ اس کے سینے سے لگ گئے۔ شہریار نے اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا تھا۔ دوبارہ اگر آپ نے مجھے کوئی بھی دکھ دیا شہریار، تو میں واقعی میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، اور اس بار واپس بھی نہیں آؤں گی، نہ ہی آپ کو معاف کروں گی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کروں گا، نہ ہی کبھی کچھ غلط ہونے دوں گا۔ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ کیا تم صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کرو گی؟ یہ سن کر کشمالہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اگلے ہی پل وہ محبت سے اس کے ہونٹوں کو دسترس میں لے چکا تھا اور اسے بازوں میں بھر کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ محبت کی ایک نئی شروعات کی جا سکے۔ کشمالہ نے اس بار اس کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب آگے کی زندگی خوبصورت ہوگی۔